صوفیائے کرام کی دینی خدمات اور تبلیغی کاوشیں ہماری دینی، ثقافتی اور تاریخ کے سنہرے باب ہیں۔ ان بوریا نشین اور گدڑی پوش درویشوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو تخت نشین بادشاہوں کے زر و جواہر اور آئین پوش سرماؤں کے تیر و تفنگ نہ کر سکے۔ وہ زمین اور ملک فتح نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کے قلوب مسخر کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دراصل اخلاق محمدی کا زندہ پیکر اور حق و صداقت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم مورخین بھی اس کے معترف ہیں۔ ایسے ہی ایک صوفی باصفا قطب عالم مدار اعظم حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری میں آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بلاد ہند، سمرقند، بخارا، افغانستان کو روشن کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید اور خلفاء اطراف جہاں میں پھیل گئے اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی شخصیت ایسی نہیں کہ مجھے ایسے ہیچ مدح کے تعارف کی محتاج ہو۔ طریقت کی دنیا میں آپ آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں جس کی درخشانی سے جہان عرفان و آگاہی روشن و تابناک ہے۔ ساتھ ہی علم و ادب خصوصاً شاعری کی انجمن میں بھی اس چراغ کی روشنی کم نہیں۔ آپ کی تصنیفات علمی، دینی، قومی اور ملی خدمات بے شمار ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی مفصل کوائف اور سوانحیات مخزن الخزائن کے نام سے طبع ہو چکی ہے جو پروفیسر عبدالغنی نیازی مرحوم مغفور کی ترتیب کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب موصوف حضرت شاہ مرتضیٰ حسین جبل پوری ثم لکھنوی خلیفہ اجل شاہ محی الدین احمد قادری چشتی نظامی سہروردی نقشبندی کے اجازت یافتہ تھے۔ یہ آپ کا تذکرہ یا سوانحیات نہیں ہے، محض بطور تعارف یہ چند سطور لکھی گئی ہے۔ آپ ایک عالم بے بدل، صوفی بے مثال تو تھے ہی لیکن ایک قادر الکلام شاعر اور بے مثل ادیب بھی تھے جس کا ثبوت نثر میں آپ کی متعدد تصانیف اور نظم میں ایک دیوان ہے۔ آپ کا کلام عربی، فارسی، اردو اور ہندی چاروں زبانوں میں ہے۔ کلام کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دیوان کے 24-25 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ شاعری کی دنیا میں آپ کا ایک یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپ توحید وجودی کے قائل تھے اور یہ رنگ آپ کے کلام پر چھایا ہوا ہے۔ اردو اس زمانہ میں اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، پھر بھی آپ کا کلام اردو میں بھی خاصا ہے اور زبان کے لحاظ سے بھی اپنے ہم اثروں میں ممتاز ہے۔ اصل جوہر آپ کی فارسی شاعری میں نمایاں ہے۔ فارسی اس زمانہ میں سرکاری اور مجلسی زبان تھی۔ شعر و ادب کے حوالے سے خاص طور پر اردو کے دامن میں اس وقت تک اتنی وسعت نہیں تھی کہ اعلیٰ اور بلند تخیلات کو سمیٹ سکے۔ اس لیے بیشتر ادیب اور دانشور فارسی ہی کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے تھے۔